اللہ کا شکر ہے کہ وہ ماحول نہیں ہے، لیکن اب سے چند سال پہلے پاکستان میں دہشت گردی کا راج تھا۔ شاید ہی کوئی روز گزرتا ہو جب کوئی خودکش حملہ نہ ہوتا ہو، کسی علاقے میں بم نہ پھٹتا ہو اور درجنوں پاکستانیوں کی ہلاکت نہ ہو جاتی ہو۔ یہ پاکستان کے لیے معمول کا عمل تھا، اور جیسے ہی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا یہ بھی معمول کا عمل تھا کہ تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری قبول کرتی۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ ذمہ داری اکثر اوقات دیکھا گیا، بلکہ سینکڑوں اوقات یہ دیکھا گیا اس کی ذمہ داری قبول کرتا تھا اس کا ترجمان احسان اللہ احسان۔ احسان اللہ احسان پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے ذمہ داری کی پہچان بن گیا تھا۔ احسان اللہ احسان پاکستان میں جب بھی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوتا اس پہ سینہ پھلا کے سامنے آتا، آڈیو میسیجز کے ذریعے، ٹیلی فونز کے ذریعے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کو کہتا کہ اس کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب پاکستان کے 170 معصوم بچوں کا آرمی پبلک اسکول میں قتل عام ہوا، ان کو دہشت کا بدترین عالمی دہشت کا نشانہ بنایا گیا، اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے احسان اللہ احسان نے ہی قبول کی تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے 2007 میں ایک سنسنی خیز ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب پتہ چلا تھا کہ احسان اللہ احسان نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن اب ایک اچانک تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ احسان اللہ احسان دراصل فرار ہو گیا ہے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو چکمہ دے کے نکل گیا ہے، اور اب وہ کسی دوسرے ملک میں ہے، اور خیال یہ ہے کہ شاید وہ افغانستان پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے، کیونکہ اس پہ حکومت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، اور حکومت نے نہ اس خبر کی جو کہ اس وقت ایک بڑی انٹرنیشنل خبر بن چکی ہے، نہ ہی اس کی کوئی تصدیق کی ہے، نہ تردید کی ہے۔ اس پورے معاملے کی ابتدا ہوئی جمعرات کو جب سوشل میڈیا پر احسان اللہ احسان کا ایک آڈیو پیغام آیا، اور اس نے آڈیو پیغام نے ہلچل مچا دی۔ اس میں احسان اللہ احسان نے دعویٰ کیا کہ وہ 11 جنوری کو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی تحویل سے فرار ہو گیا۔ آڈیو میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس نے فروری 2017 میں ایک معاہدے کے تحت اپنے آپ کو پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے حوالے کیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق احسان اللہ احسان کو اس کے خاندان کے ساتھ حیات آباد کے ایک مکان میں نظر بند رکھا گیا تھا، جہاں سے وہ دوستوں اور رشتہ داروں سے فون پر بات چیت بھی کرتا تھا، اور اسی نظر بندی کے دوران اس کے یہاں ایک اولاد بھی پیدا ہوئی۔ معاہدے کے مطابق اسے رقم کی ادائیگی نہیں ہوئی جس کا وہ 3 سال سے منتظر تھا۔ پچھلے ماہ وہ اپنے خاندان کے ہمراہ فرار ہو گیا، جس کی خبر پچھلے ہفتے سامنے آئی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کی پاکستان سے فرار کی خبر دراصل بھارت سے سامنے آئی، جہاں پر بھارت کے ایک سابق ملٹری آفیسر نے، جس کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے بتایا جاتا تھا، اس نے ایک مضمون میں جو کہ بھارتی جریدے میں شائع ہوا، انٹرنیٹ جریدے میں شائع ہوا، اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ احسان اللہ احسان دراصل پاکستان سے فرار ہو چکا ہے، اور یہ دعویٰ اس نے اب سے تقریباً 2 ہفتے قبل کیا تھا۔ اب اخبار نیو یارک ٹائم لکھتا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں چھپا ہوا ہے، اور اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ احسان اللہ احسان کو سرنڈر کرنے کے لیے وہ مزید رقم مانگ رہا ہے، مگر بہرحال یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی اسپیکولیشن کا ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اپریل 2017 میں جس وقت احسان اللہ احسان نے ہتھیار ڈالے تھے، یہ پاکستان کے لیے بڑی خبر تھی، اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی تھی۔ جو کالعدم تنظیم جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے اسپوکس پرسن تھے احسان اللہ احسان، انہوں نے اپنے آپ کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا، اور ہی از ناٹ دی اونلی ون۔ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی اور بھی اطلاع آپ سے شیئر کریں گے۔ تو یہ بھی ایک ہماری جو پچھلے 15 سال کی قربانیاں ہیں مناصل قوم، اس کی کامیابی کا ایک انڈیکیٹر ہے۔ اب اس واقعے کے بعد پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آرمی پبلک اسکول میں شہید کیے جانے والے بچوں کے والدین نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس میں تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے فرار میں شامل ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی، اور کہا گیا ہے کہ حکومت نے انہیں یقین دلایا تھا کہ احسان اللہ احسان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا، دہشت گردی کے حوالے سے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ احسان اللہ احسان کہاں ہے، کب، کہاں اور کیسے فرار ہوا، اس کا جواب تو بہرحال حکومت کو دینا ہے، نہ جانے وہ کیوں یہ جواب نہیں دے رہی، مگر یہ بہرحال اس کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ ایسے ہی ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، فرمائیے گا آپ کی کیا معلومات ہے، کیا ہوا ہے اس پورے واقعے میں؟ جی بالکل، دیکھیں ویسے تو ابھی تک مکمل تفصیل کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے
کہ یہ احسان اللہ احسان کیسے فرار ہوا اور یہ کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن اس کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ترکی میں ہے، جو اس نے ٹیلی فون کیا تو وہ ترکی ہی کا نمبر ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اس نے صحافیوں سے کہا تھا کہ یہ خبر آپ نشر نہ کریں کہ میں ترکی میں ہوں، لیکن میں واقعی ترکی پہنچ گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ اس کو ذہن نہیں مانتا، یقین نہیں آتا کہ احسان اللہ احسان جو ہے وہ اس آسانی سے فرار ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی فیملی کے لوگ بھی تھے، اور پھر اس کو کیسے ترکی کا ویزا مل گیا اور وہاں لیکن پہنچ گیا۔ رحیم اللہ صاحب اگر ترکی میں نہیں ہے صرف کال کی بیس پہ، اس نمبر کی بیس پہ جو کہ آپ کو آپ کے ٹیلی فون پہ نظر آ رہا ہے کالر کا، اس کی بیس پہ آج کل کے دور میں تو یہ بالکل ایک فضول بات ہے یہ سوچنا کہ کیونکہ یہ ٹرکی کا نمبر ہے تو یہ ٹرکی سے بات کر رہا ہے۔ رومنگ ہوتی ہے، دنیا کا ہر آدمی جو ہے پاکستان میں کس ملک کے نمبر نہیں ہے جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو خیر ایک بالکل خارج از قیاس بات ہے کہ یہ بالکل ایسا ہوا ہوگا۔ دوسرا معاملہ جو یہ سامنے آیا ہے، کیا یہ بات اس کی تصدیق کری جا سکتی ہے کہ یہ کسی باقاعدہ کسی سیکیورٹی ایریا میں نہیں تھا، یہ کسی سخت قید میں نہیں تھا، یہ حیات آباد میں کسی ایک عام سے اچھے سے گھر میں رہ رہا تھا، پشاور کے اندر ہی تھا؟ کیا اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے؟ لیکن پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا دعویٰ ہے، احسان اللہ احسان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ترکی میں ہے، کوئی اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ واقعی وہاں پہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی گھر میں بھی تھا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو انہوں نے وہاں پر کھلے عام چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنی مرضی سے آ جا رہا تھا۔ میرے خیال میں اس کی سرویلنس بھی ہوگی اور سیکیورٹی بھی ہوگی، لیکن اب یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیسے فرار ہوا، کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے، کیا اس سے جو وعدہ ہوا تھا اس کے مطابق اس کو پہلے رہا نہیں کیا گیا، تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور جب تک ہمارے سیکیورٹی حکام اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اس کی تفصیل نہیں بتائیں گے، یہ اس طرح کی افواہیں پھیلتی رہیں گی۔ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ ایک میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک سیکیورٹی آفیشل نے ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو کہا ہے کہ واقعی وہ فرار ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، جیسے احسان اللہ احسان کا فرار ایک پراسرار معاملہ ہے، اس کا سرنڈر بھی 3 سال پہلے ایک پراسرار معاملہ تھا، جس طرح سے اس کا ایک انٹرویو ہو گیا اور پھر جس طریقے سے پھر وہ پبلک پہ سامنے آ رہا تھا، وہ بھی تو ایک بڑا پراسرار معاملہ تھا آج سے 3 سال پہلے جب اس پورے قضیے کی ابتدا ہوئی تھی، جب اس نے بقول شخص سے جب اس نے سرنڈر کیا تھا۔ جی بالکل، وہ بھی بالکل پراسرار تھا اور اچانک ہوا تھا، لیکن ایسا ہے کہ یہ ایک پالیسی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی لوگ اپنے ہتھیار ڈالنا چاہیں اور اپنی غلطی مان لیں تو ان کو پھر انکریج کیا جائے گا۔ ابھی بھی یہ پالیسی ہے، آج کل بھی ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو فرار ہو گئے تھے، جو مطلوبہ افراد ہیں، ان سے رابطے ہیں، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے سرنڈر کیا احسان کے بعد۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے یہ ایک بڑی کامیابی تھی ان حالات میں اس وقت کہ ایک ایسے آدمی نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ پاکستان کی حکومت کی تحویل میں آ گیا۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد